اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل سنت والجماعہ وامتنا فی زمرہم واحشرنا معہم۔ الحمدللہ وحدہ، الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین اوفوا عہدا، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، او کما قال۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور رحمت کائنات سید عالم نور مجسم فخر بنی آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارا مسجد میں آنا، جمعہ نماز پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عید الاضحیٰ، عید قربانی کے بعد آج 15 جولائی اور 15 ذوالحج شریف 2022، یہ برکت والا دن ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ آئندہ سال عید الاضحیٰ کی خوشیاں، عید الاضحیٰ کی نماز، عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے، اللہ آئندہ سال بھی یہ برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ انسان کہتا اور ہے، سوچتا اور ہے، رب کی طرف سے اس کے فیصلے اور لکھے ہوتے ہیں، اس کے نصیب میں کچھ اور ہوتا ہے۔ انسان کی سوچ محدود سوچ ہے۔ پھر انسانوں میں مختلف لوگ ہیں، کچھ اللہ والے ہیں جن کو اللہ نے اپنا عشق عطا کیا ہے، کچھ وہ لوگ ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق عطا کیا ہے۔ یہ جو دو قسم کے لوگ ہیں نا، جن کو اللہ نے اپنا عشق
اور دوسرے قسم کے وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق عطا کیا ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ بڑے قیمتی ہیں۔ ان کی پھر سوچ محدود نہیں ہوتی، ان کی سوچ ہماری سوچ ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، اور جن کو اللہ نے اپنا عشق عطا کیا ہے، جن کو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق عطا کیا ہے، وہ لوگ اپنی مرضی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں مرضی اللہ کی ہوگی۔ ان کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ اور جن کو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق عطا کیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، مرضی اللہ کے رسول کی ہوگی۔ اور جن کو اللہ نے اپنا عشق عطا کیا ہے، اس کے تو کیا کہنے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور جن کو پھر اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق عطا کیا ہے، ان کو نصیب کیا ہے، ان کو دولت یہ عطا کی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا عشق در حقیقت میرا ہی عشق ہے۔ بات ایک ہی ہے۔ وہ ایک صحابی تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، سچا عشق تھا۔ وہ پھر کہیں جنگل میں تھے کام کرنے کے لیے، وہ جنگل میں کسی نے اس کو خبر دی کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا ہے۔ جنگل میں تھے، کسی نے خبر اس کو پہنچائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زہری وصال مبارک ہو گیا ہے۔ وہ جو سننے والا عاشق تھا نا، عاشق رسول، ہے اللہ اکبر، اس نے وہیں پر رونا شروع کر دیا۔ لکھا ہے کہ ایسے وہ رویا جیسے بچہ ماں کی فراق میں روتا ہے، اتنی بلند آواز سے رو رہا تھا۔ روتے 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 اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا، جو ہی خبر پہنچی نا، آنکھوں کو بالکل آنکھیں اس نے بند کر دی، جیسے کہ اس کی آنکھیں ہیں ہی نہیں۔ روتے روتے جب روتے روتے تھکا تو ہاتھوں کو بلند کیا رب کی بارگاہ میں، یا اللہ، یہ جو تو نے مجھے آنکھوں جیسی نعمت عطا کی ہے، یہ اپنی واپس لے لے، یہ واپس لے لے۔ کیوں؟ اور اس نے عرض کی، یا اللہ، یہ نعمت تو نے عطا کی تھی، یہ نعمت تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اس نعمت سے میں دیکھتا تھا، اب وہ ظاہری صورت سے نعمت چلی گئی ہے، اب یہ نعمت بھی مجھ سے لے لے، تاکہ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو میں نہ دیکھوں۔ بس میری نگاہوں کا مرکز یا اللہ تیرے محبوب، میری آنکھوں کا مرکز تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، یا اللہ ان کا زہری وصال مبارک ہو گیا، اب یہ آنکھیں لے لے بس۔ اور اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا تھا، اللہ نے فوراً اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ تو یہ جو دو قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق عطا کیا، دوسرے نمبر پر جن کو اللہ نے اپنا عشق عطا کیا ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے، اللہ پاک سے عشق ہماری مرضی سے نہیں ہوتا،
ہماری مرضی سے نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اللہ سے عشق کریں، نہیں، جن پر اللہ کی نظریں کرم ہوتی ہیں اللہ ان کو یہ دولت عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا یہ بھی ہماری مرضی نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کریں یا نہ کریں، نہیں، ادھر مرضی نہیں چلا کرتی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق وہی کرے گا جس آدمی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوگی۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عشق کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے پیار کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ حضرت سلطان العارفین، سلطان الفقر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے اللہ سے عشق کیا ہے، اللہ سے محبت کی ہے۔ اور کون لوگ تھے؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی وہ آدھا قلندر تھی جنہوں نے اللہ سے عشق کیا، اللہ سے محبت کیا، اللہ سے پیار کیا۔ رابعہ بصری عورت ہونے کے ناطے اس کو وہ مقام ملا کہ بڑے بڑے مولویوں کو، بڑے بڑے پیروں کو، بڑے بڑے نمازیوں کو، بڑے بڑے حاجیوں کو، بڑے بڑے غازیوں کو کراس کر گئی ہے رابعہ بصری۔ اور جن کو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق عطا کیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ ہمارے میاں والی کی دھرتی پر حضرت دادا سلطان زکریا رحمۃ اللہ علیہ، وہ مرد قلندر سویا ہوا ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ بس یہ اینٹوں کا ایک روزاشہ بنا ہوا ہے، اینٹوں کی مزار بنی ہوئی ہے، اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے، لوگ آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، نہیں 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 نہیں، لوگ ایسے نہیں آتے جاتے۔ قبرستان بھرے پڑے، میرے دادے کی قبر ہے، میرے پردادے کی قبر ہے، اس پر تو کوئی نہیں جاتا، ادھر تو کوئی مٹھائیاں لے کر نہیں جاتا، ادھر تو کوئی بکرے لے کر نہیں جاتا، ادھر تو کوئی حلوے لے کر نہیں جاتا، ادھر تو کوئی چادریں لے کر نہیں جاتا۔ ہمارے مرکزی قبرستان میں لوگ نیک سوئے ہوئے ہیں، اچھے لوگ بھی سوئے ہوئے ہیں، ادھر تو کوئی نہیں جاتا، لیکن جو بھی جاتا ہے سلطان زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جاتا ہے۔ بھائی یہ جاتے نہیں ہیں، یہ جو لوگ یہ جاتے نہیں ہیں، اللہ ان کو بھیجتے ہیں۔ اپنی مرضی سے ادھر بھی کوئی نہیں جاتا کہ میری مرضی ہوگی، نہیں نہیں، ادھر مرضی نہیں ہے، ادھر مرضی اللہ کی ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس دنیا سے جانے کے بعد تمہاری عزت میں اور میں اضافہ کر دوں گا، تمہاری شان میں، تمہارے مقام میں۔ اب جمعہ کے دن سلطان زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر آپ دیکھیں ہزاروں لوگ سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم زندوں کو کوئی نہیں سلام کرتا، جو بیٹھے ہوئے ہمیں تو زندوں کو سلام کوئی نہیں کرتا، لیکن اس فقیر کو مزار شریف میں سویا ہوا ہے پھر بھی لوگ سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، صرف سلام کرنے کے لیے۔ اور میں نے اور بھی دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں صرف میاں والی سے نہیں، میں نے کراچی سے لوگوں کو دیکھا ہے اسپیشل اس مرد قلندر کو سلام کرنے کے لیے، اسلام آباد، راولپنڈی، سرگودا، بکھر لوگوں کو دیکھا ہے، چاول کی دیگیں، حلوہ، بکرے لے کر آتے ہیں صرف سلام کرنے کے لیے۔ تو بھلا سلام میں ان کو کچھ ملتا ہے تو کراچی سے سفر کر کے آیا ہے نا، جس کو ملتے ہی کچھ نہ ہو۔ ہم جائیں کراچی کسی کو ملنے کے لیے، وہ چائے کا بھی نہ پوچھے، روٹی کا بھی نہ پوچھے، پانی کا بھی نہیں پوچھے، تو پھر ہم جائیں گے؟
آپ بتاؤ نہیں جائیں گے کہ یار یہ اتنا بد اخلاق ہے کہ اس کے انہیں پانی کا نہیں پوچھا, اس نے چائے کا بھی نہیں پوچھا, اتنا دور سفر کر کے آئے ہیں, اس کو اتنا بھی نہیں پتا, تو ہم دوبارہ اس کے پاس نہیں جائیں گے. تو وہ جو کراچی سے آیا سلطان زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر, تو سلطان زکریا رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس کو عطا کرتے ہیں تو وہ آتا ہے نا, جس کو کچھ عطا نہ کیا جاتا وہ تو نہیں آتا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کیا ہے, محبت کی ہے, پیار کیا ہے. رب نے فرمایا ٹھیک ہے بس یہ دنیا میں بھی تمہاری عزت ہوگی, جب مزار شریف میں چلے جاؤ گے اس سے بھی زیادہ عزت ہوگی, جب مزار شریف سے اٹھو گے اس سے بھی زیادہ عزت ہوگی, جب میدان حشر میں جاؤ گے تو اس سے بھی زیادہ عزت ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں. مرضی سے عشق نہیں ہوتا, ہماری مرضی سے اللہ سے عشق نہیں ہوتا, ہماری مرضی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں ہوتا. مرضی کس کی؟ اللہ کی. مرضی کس کی؟ اللہ کے رسول کی. مرضی اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے. اللہ سے پیار کرنے کے لیے, اللہ سے محبت کرنے کے لیے ہماری مرضی نہیں ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی ہے. جب ان کی مرضی آتی ہے تو پھر دیر بھی نہیں لگتی, پھر دیر بھی نہیں لگتی. ہماری مرضی میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے, ہماری مرضی میں دیر بھی ہو سکتی ہے, ہماری مرضی میں وقت بھی لگ سکتا ہے, ہماری مرضی میں طرح طرح کے فطور بھی آ سکتے ہیں, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی میں دیر نہیں ہو سکتی. جس پر اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کیسے؟ توجہ ہے, مرضی اللہ اور اللہ کے رسول کو کیسے, اس پر ایک دلیل. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ. غازی علم دین شہید, اس کی مزار پر ارباں کھرباں رحمتوں کے نزول ہوں, کہو آمین. عاشق رسول. اب غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ نہ حافظ, نہ قاری, نہ مولوی, نہ پیر, نہ فقیر, نہ غازی, نہ مجاہد, کچھ بھی نہ تھا. 16-17 سال اس کی عمر ہے غازی علم دین شہید کی. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا عشق عطا فرما دیا ہے. غازی علم دین شہید کا غازی کوئی مسجد کا مؤذن نہیں تھا, غازی علم دین کوئی مسجد کا امام بھی نہیں تھا, حافظ قاری مولوی نہیں تھا. غازی علم دین شہید جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی آئی تو یہ نہیں دیکھا یہ تو قاری بھی نہیں ہے, یہ تو مولوی بھی نہیں ہے, یہ تو حافظ بھی نہیں ہے, یہ تو امام مسجد بھی نہیں, یہ تو غازی بھی نہیں ہے, یہ تو مجاہد بھی نہیں, یہ نہیں دیکھا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جبے کھبے, ہماری نمازیں, ہمارے روزے, حج, زکوٰۃ کو نہیں دیکھتے, ہمارے دل کے کوٹھے کو دیکھتے ہیں. ہمارے دل میں کیا ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کرم فرمائی غازی علم دین شہید پر, پھر وہی غازی علم دین شہید بازاروں میں چھرے لے رہا ہے, چھرے تلاش کر رہا ہے, کبھی ایک ہندو کی دکان پر جائے, کبھی ایک ہندو کی دکان پر جائے, 4-5 دکانیں پر گیا, ادھر تو چھرا ملا ہی نہیں ہے. جس لیول کا غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ چھرا لینا چاہتے تھے اس لیول کا نہیں ملا. ایک دکان ملی, غازی علم دین اسے باتیں کرنے لگے. اس نے کہا بیٹا خیر تو ہے,